الصلاۃ و تسلیم. سن لیں، ہمارے عقیدے میں دنیا میں رسول اللہ سے بڑا مالدار انسان نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے. وہ اور لوگ ہیں، وہ اور لوگ ہیں، وہ اور لوگ ہیں جو نبی کو غریب، مفلس اور کنگال کہتے ہیں. واللہ ہمارے عقیدے میں نبی کی شان یہ ہے، آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. اور خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسماں کر دے، سورجہ کو سرا کر دے. ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں، ندا کر دے. وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے. نعرہ تکبیر. جنت ہو، جو مالک جنت ہو، اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ صدیق و فاروق جیسے جن کے غلام ہو، اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ جبریل جس کا خادم ہو، اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ لاؤ نہ کوئی ایسا خادم اور لاؤ کوئی ایسا مخدوم. جب خادم کی یہ شان ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں، بلکہ میرے امام تو کہتے ہیں کہ وہ خادم بھی ہے اور دربان بھی ہے. کہتے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم. میرے امام کہتے ہیں ہمارے نبی کی شان دیکھو، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم. تیرا مدح خواہ رسول و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم. وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے. تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. حضور سے بڑا کوئی مالدار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، مالک ہی کہوں گا. یہ ہی میں جو لذت ہے عاشقوں کو ملتی ہے، میں مالک ہی کہوں گا. کیوں؟ دلیل کے ساتھ کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا. کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ ہم لوگ نبی کو شریک مانتے ہیں. میں نے کہا اس پہ لعنت ہے جو شریک مانتا ہوں، کیونکہ نبی کو شریک خدا ماننے میں کوئی فضیلت ہی نہیں رہتی. توجہ ہے آپ کی؟ ہاں یہی بات ہے. نہیں سمجھ میں آتی بات؟ شریک ماننے میں نبی کی کوئی فضیلت نہیں رہتی. ہم شریک نہیں مانتے کیونکہ ہم فضیلت کے منکر نہیں ہیں، ہم حبیب مانتے ہیں. حبیب دونوں میں فرق کیا ہے شریک اور حبیب میں؟ شریک کہتے ہیں پارٹنر کو، شریک کہتے ہیں پارٹنر کو، اور حبیب کہتے ہیں ڈیئر کو. دونوں میں کیا فرق ہے؟ پارٹنر، شریک، پارٹنر. پارٹنر سے جب بات ہوتی ہے تو ایک ایک پیسے کا حساب ہوتا ہے. صحیح ہے؟ یہ پیسہ کہاں خرچہ کیا؟ کہا وہ چائے پلایا، کس کو پلایا؟ اور کبھی کبھی پارٹنرشپ ٹوٹ جاتی. پارٹنرشپ ٹوٹتی ہے، محبوبیت کبھی ختم نہیں ہوتی. پارٹنرشپ میں حساب کتاب ہوتا ہے. میں نے یہ کیا، تو نے کیوں کیا؟ 25 روپے کے بھاؤ میں بیچنا تھا، تو نے 24 میں کیوں بیچا؟ یہ سب حساب ہوتا ہے. یار ایک ایک روپے پر پارٹنرشپ میں حساب ہو رہا تھا، اتنے میں حبیب آیا. کون؟ بیٹا. ابو جی آئی فون 14 آ گیا ہے، لے لوں؟ کتنے کا ہے؟ 3 لاکھ کا. ہاں جاؤ لے لو. ارے بھائی 1 روپے پہ اس سے لڑ رہا تھا اور اس کو 3 لاکھ روپے ایک جملے میں دے دیا، تو وہ کہے گا نادانو، وہ شریک تھا، یہ حبیب ہے. توجہ ہے؟ وہ شریک تھا، وہ پارٹنر تھا، اس لیے جھگڑا ہو رہا تھا. اور یہ حبیب ہے. کیوں؟ اس کی خوشی میں میری خوشی ہے. اس کا چہرہ مسکراتا ہے تو میرا دل خوش ہوتا ہے. بلا تمثیل، بلا تمثیل، 1000 بار بلا تمثیل. ہم نبی کو شریک نہیں مانتے کیونکہ شریک ماننے میں کوئی فضیلت نہیں ہے. ہم تو محبوب اور حبیب مانتے ہیں. کیوں؟ چاند میں نے بنایا، ٹکڑے تو کرے گا. میں پوچھوں گا نہیں بنایا میں نے، توڑا کیوں؟ اس لیے کہ تو شریک نہیں ہے، تو حبیب ہے. میں نے اسی لیے بنایا
آگے نعرہ لگاؤں کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید صاحب قبلہ شاکر رضا نوری صاحب قبلہ. سید فرید حسنین میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اچھا 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قاری عبداللطیف صاحب کے اچھا ایک بار سب درشیب پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و صلی مولانا اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یاد رکھیں ہم شریک نہیں مانتے اور وہ شریک نہیں ہیں اور شریک ہو بھی نہیں سکتے اور شریک ہونے میں کوئی فضیلت بھی نہیں ہے. تو اگر اللہ اکبر ہم حبیب مانتے ہیں، حبیب کا کیا مطلب؟ حبیب محبوب. سورج میں نے ڈبایا، تو اشارہ کر کے نکال دینا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ تو نے کیوں نکالا، بلکہ یہ کہا جائے گا محبوب آج ڈبایا اس لیے تھا کہ تم اشارہ کر کے نکالو گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے گا. جب حبیب کی یہ شان ہے، بندے کا یہ عالم ہے، تو اس بندے کو جس نے بنایا اس خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہے شریک و حبیب میں فرق. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں ہم شریک نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اتنے مالدار ہیں آقا، مالک جنت آقا، مالک کونین آقا، مالک زمین آقا، مالک آسمان آقا، پوری امت کے مالک آقا. قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میں تمہاری جان سے زیادہ تمہارا مالک ہوں. یعنی میں تم سب کا مالک ہوں، تمہاری جان سے زیادہ تمہارا مالک ہوں. مالک کا مطلب کیا؟ ابو بکر کے بھی مالک وہ بنائے گئے، عمر ابن خطاب کے بھی وہ مالک بنائے گئے، عثمان غنی کے بھی مالک بنائے گئے، بلکہ کل جہاں ملک ان کی ملک میں دے دیا گیا. پورا جہان ان کی ملک میں دے دیا گیا. اللہ اکبر. اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ تو بڑی سادگی سے کہتے ہو مولانا میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی، مجبور ہو گیا تھا، اس لیے میں نے سود سے پیسہ لے لیا. کس نے کہا تھا آپ اپنی بیٹی کو اللہ کو ناراض کر کے شادی کریں؟ آقا، میرے آقا اور آپ سب کے آقا، اتنے مالدار آقا اگر اپنی بیٹی کی شادی اتنی سادگی سے کرتے ہیں کہ ایک چادر اڑاتے ہیں. توجہ کریں، میرے آقا نے جب اپنی شہزادی کونین ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا کی جب شادی کی مولا علی کے ساتھ نکاح کیا تو ایک چادر ان کے سر پہ ڈالی. اس چادر کے متعلق سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب میرے آقا نے اپنی شہزادی کے سر پر جو چادر ڈالی تھی شادی کے دن، اس میں کم و بیش 17 پیون لگے ہوئے تھے. 17 پیون والی چادر اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال کر، اپنی شہزادی کے سر پہ ڈال کے آقا نے فرمایا بیٹی آج تیرے بابا کے پاس اس سے زیادہ بظاہر کچھ نہیں ہے، کاش تمہاری امی سیدہ خدیجہ حیات ہوتی تو وہ تمہیں بہت کچھ دیتی. آپ سے پوچھتا ہوں آقا چاہتے تو جنت کے جوڑے آ جاتے، صحابہ کو اشارہ کرتے تو جہیز کا انبار لگ جاتا، لیکن اپنی شہزادی کو 17 پیون والے دوپٹے میں ودا کرنے کی کیا وجہ تھی؟ تاکہ غریبوں کو پتہ چل جائے اگر پیسے نہ ہوں تو سود سے نہ لینا، حرام کی طرف نہ جانا، بلکہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سادگی سے اپنی بیٹی کو ودا کر دینا، یہ بھی سنت ہے. بلکہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سادگی سے اپنی شہزادی کا نکاح کر کے استقبال کر حضرت کا حضرت تشریف لائے تو استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آپ بیٹھے رہو بھائی. نعرہ